آج کی نسل ایک موضوع پر بہت اچھے سے اور بہت خوبصورت انداز میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اسلام میں پسند کی شادی کا حکم ہے۔ ہاں بالکل، اسلام میں پسند کی شادی کا حکم ہے۔ اسلام میں حکم ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اسلام میں حکم ہے کہ زبردستی کیا گیا نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم اس موضوع پر بہت اچھے سے بات کرتے ہیں۔ کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نافرمانی تو کر ہی نہیں رہے۔ ہم تو اسلام کا حکم بتا رہے ہیں کہ اسلام کے حکم کے مطابق ہم ایک آزاد زندگی جی سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آپ ایک آزاد زندگی جی سکتے ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اسلام میں کچھ اور باتوں پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ وہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ قرآن پاک میں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہو۔ یہاں پر اف تک تو دور کی بات، ہم اپنی خواہش پوری نہ ہونے پر اپنے والدین کا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم نے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی پتہ نہیں، آج ہم نے سچ بولا یا نہیں بولا پتہ نہیں، آج ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی یا نہیں کی پتہ نہیں، آج ہم نے کسی غریب کی مدد کی یا نہیں کی پتہ نہیں، آج ہم نے اپنے ہمسائے سے جا کے پوچھا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، آج ہم نے کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا یا نہیں رکھا پتہ نہیں، آج ہم نے کسی یتیم یا مسکین کی خبر لی یا نہیں لی پتہ نہیں، آج ہم نے کسی طلاق یافتہ سے جا کے پوچھا کہ کیا مسائل تھے جو اس کو سامنا کرنا پڑے تھے پتہ نہیں، آج ہم نے اپنے کبھی کسی دوست سے پوچھا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں۔ لیکن ہم تو اسلام کے مطابق زندگی جینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اسلام میں پسند کی شادی کا حکم ہے، اس لیے ہم ایک آزاد زندگی جی سکتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک مکمل اور خوبصورت دین ہے، اسلام کو مکمل لے کر چلیں۔ اسلام میں نہ تو سختی ہے اور نہ ہی تو حکم ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ بات ہے تو سمجھنے کی۔ سم ٹائم ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کچھ باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں۔ لیکن پتہ چل جانے کے بعد عمل ضروری ہے، کیونکہ جب پتہ چل جائے پھر بھی ہم ایک بے فائدہ زندگی جئیں تو وہ بے فائدہ زندگی نہ تو ہمیں اس دنیا میں خوشی دے سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے کیا پایا یا کیا کھویا۔